حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی تراویح میں 17ویں پارے اقتربا کے پاؤ سے قد افلح جو 18واں جز ہے اس کے نصف تک پڑھا جائے گا۔ کل جہاں تک سنے ہیں اس کے بعد سے اگر تفسیر سلسلہ وال دیکھیں تو آیت نمبر 50 پر 1 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خاص واقعے کا ذکر ہے جس کو ہم میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا کہ قوم ایک میلے میں شریک ہونے کے لیے جا رہی تھی۔ بت خانے کے سارے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے اور توڑ دیے۔ بڑے بت کے کندھے پر وہ کلہاڑی لگا دیے، لٹکا دیے۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا، لوگوں میں سے بعضوں نے بتایا، ایک نوجوان ہے جو یہ کہہ رہا تھا بتوں کے بارے میں، تو بلا کے پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے معبود یہ تو تمہارے ہی تو معبود ہیں، انہی میں سے بڑا نے کیا ہوگا نا، ان سے پوچھ کر دیکھ لو۔ یعنی ایک محال طریقے سے جو امپاسبل ہے ایسی چیز کو بول کے ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ ان یہ کیسے عبادت کے لائق ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بولا کہ اسی نے مارا ہوگا یا کسی اور نے مارا ہوگا، اسی بڑے سے پوچھ لو۔ تو معلوم تھا ان لوگوں کو کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو وہ لاجواب ہو گئے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آگے آیت نمبر 70 پر 8 میں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ۔ یہ کیا ہے؟ غنم القوم، بکریوں کے بارے میں ایک مسئلہ آیا تھا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان باپ بیٹے ہیں، دونوں کے دونوں پیغمبر ہیں۔ واقعہ ایک کیس کیا آیا کہ ایک شخص کی بہت سی بکریاں ہیں، دوسرے آدمی کی کھیت ہے۔ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے آدمی کی کھیت کو مکمل کھا گئیں، تو کھا کر بہت نقصان کر دیا۔ تو اب فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ کھیت کی قیمت کا جو نقصان ہو گیا اس کا اندازہ لگاؤ۔ اندازہ لگایا گیا، وہ جو قیمت کا اندازہ لگایا گیا بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ تو حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو بیٹے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو یہ جو آدمی ہے بکریوں والا یہ اس کھیت میں آ کے کھیتی باڑی کا کام کرے۔ کام کرتے 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 یہاں تک کہ جیسی فصل تھی اس انداز میں لانے کے بعد اس کھیتی کو کھیتی والے کے حوالے کرے۔ اس وقت تک یہ زمین والا بکریوں کو رکھ کر بکریوں کو چراتا رہے گا فصل پرانی حالت میں آنے تک کے لیے۔ اس پر یہ جو فیصلہ دیکھیں آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دوسرے انداز کا فیصلہ تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ زیادہ ہی فیصلوں کے بارے میں سمجھ بوجھ وغیرہ عطا کیا تھا۔ یہ اللہ کہتے ہیں بہرحال یہاں پر سمجھنے کی، نوٹ کرنے کی ہم لوگوں کے لیے ایک چیز یہ ہے، ایک مسئلہ ہو، اس مسئلے میں واضح طور پر اللہ کا کوئی حکم نہ ہو، حدیث میں کوئی صراحت کے ساتھ حکم نہ آیا ہو، اب وہ اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے، غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے دلائل کی روشنی میں کوئی نئی بات کہیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ اجتہادی مسئلہ تھا، دو پیغمبروں کے دو علیحدہ فیصلے، لیکن دونوں پیغمبر معجور، دونوں میں سے ہر ایک کو اجر ہے۔ بالکل اسی طرح سے دو نبیوں میں جب اختلاف رائے ممکن تو امت کے مجتہدین جو ائمہ کرام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، یہ اگر اجتہادی مسئلوں میں غور و فکر کر کے کوئی مسئلہ بتائیں تو خود مسئلہ بتانے والے کو بھی اجر، اس پر عمل کرنے والے کو بھی اجر، اگرچہ کہ حنفی کے پاس ایک، شافعی کے پاس ایک، جدا جدا بھی کیوں نہ ہو۔ خیر آگے چلتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے صبر ایوبی جو کہتے ہیں نا، حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے آزمائشوں کا سلسلہ جاری کر دیا تھا کہ ان کے ساز و سامان گئے، گھر بار ختم، اعلی اولاد ختم، سب ختم ہو گئے، حتیٰ کہ خود بھی وہ ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ ان کی جو بیوی تھی، اہلیہ تھی، بڑی نیک اور اچھی خاتون تھی، چنانچہ وہ ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا، خدمت کرتی رہیں۔ پھر آزمائش کا دور ختم ہوا تو یہ ساری چیزیں، تکلیفیں بھی ختم ہو گئی، پھر واپس اللہ نے سب کچھ عطا کر کے خوشحال کر دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی کبھی آئے حالات تو ان کو ثابت قدمی کے ساتھ صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ آگے آیت دیکھتے ہیں، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔
فظن ان لن نقدر علیہ، حضرت یونس علیہ السلام کو ذُنُّون کہا گیا، مچھلی والے۔ ہوا کیا تھا اصل میں، قوم کو دعوت مسلسل دے رہے تھے، قوم نہیں مانی، شرک سے قوم جب پیچھے نہیں ہٹی تو اللہ کی طرف سے جب عذاب کے بارے میں اعلان ہوا، اللہ کے حکم سے انہوں نے اعلان بھی کر دیا قوم کو، 3 دن میں اب عذاب آ جائے گا۔ جب عذاب آنے کا وقت قریب ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیے، بلکہ فوراً خود ہی بستی سے باہر نکل گئے، بھائی چلو اب تو یہاں عذاب آنے والا ہے۔ ان کا جانا ہی تھا، دوسری طرف قوم باہر نکلی، عذاب کے نشانیوں کو دیکھا تو سچے دل کے ساتھ پوری قوم نے مل کے معافی مانگی، اللہ اور رسول پر ایمان انہوں نے لائی تو اللہ نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا، ایمان قبول کر لیا، توبہ قبول کر لیا۔ مگر جلد بازی میں جو حضرت یونس علیہ السلام نکل چکے تھے، رب کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کچھ حالتیں آئی کہ وہ جو جہاں نکلے تھے کشتی میں، وہ کشتی سے ان کو سمندر میں ڈالا گیا، سمندر سے مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے مسلسل انہوں نے ورد کیا، اللہ سے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑا پیارا کلمہ ہے، بڑی سی بڑی حالتیں آ جاتی ہیں تو اس کو جو آیت کریمہ کہتے ہیں، اس آیت کا ورد کر کے، وظیفہ کر کے مسلمان اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے ذریعے سے ان کو مچھلی کے پیٹ کے وہ کئی قسم کے عذابوں سے، اندھیروں کی، تاریکیوں کے عذاب سے چھٹکارا ملا۔ چلتے ہیں اس سورۃ الانبیاء کے آخر میں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایک بڑی پیاری آیت آئی ہے، آیت نمبر 107 ہے۔ انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، جمادات کا، حیوانات کا، بلکہ جتنے بھی عالم آپ دیکھ لیں، تمام عالموں کے لیے اللہ کے رسول، ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد صورت ہے سورۃ الحج۔ اس صورت کے اندر چونکہ حج کے اعمال، ارکان اور بنیادی باتوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی رکھا گیا ہے سورۃ الحج۔ اس کی پہلی آیت ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ ایسے ہی انداز میں سورہ نساء میں بھی، یہاں بھی شروع کا حصہ ایک ہی ہے کیا اصل میں اس کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ، یا ساعہ قیامت کا جو خوفناک جو حال ہوگا نا، بڑا دردناک ہوگا۔ ایک عورت دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو، تو جس کو دودھ پلا رہی ہے اس کو بھی بھول جائے گی، ایسا ہیبتناک حال کہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں حمل ہے، حمل کو وہ بھول جائے گی۔ سارے لوگ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے گویا ایسے ہوں گے گویا نشے میں ہیں، مدہوش ہیں، بڑا سخت عالم ہوگا، اس عالم کو سوچ کر ڈرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، جیسا کہ اوپر قیامت کے بارے میں بتایا گیا، قیامت کے اندر بعث بعد الموت ہوتا ہے، سارے انسان جتنے بھی مر گئے ان سب کو اللہ دوبارہ اٹھاتے ہیں، جس کو حشر کہتے ہیں، جمع کرنا، بعث بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھانا، انہی کا ذکر اللہ آگے کی آیت کے اندر کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد جو انسان ہیں یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی ہی سے پیدا ہونے والی غذاؤں کو کھاتے ہیں، مٹی کی غذاؤں کی وجہ سے ان کے جسموں میں نطفے یعنی منی کے خطرے پیدا ہوتے ہیں، خون سے پھر نطفہ، پھر وہ نطفہ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ یہاں سے نکل کے، مرد کے نطفے سے، ریڑھ کی ہڈی سے نکل کے عورت کے کوکھ میں منتقل، پھر وہاں مرد عورت کے دونوں کے پانی سے مل کر یہ تھوڑا تھوڑا بن کے وہ خون کا لوتھڑا بننا، جمع ہوا خون، پھر بوٹی بننا، ہڈی بننا، کھال بننا، پھر بچے کی شکل اختیار کر کے انسان کی شکل ہو کے باہر نکلنا۔ یہ جو لانگ پروسیس ہے نا، بہت لمبا کام، یہ سب جو اللہ کر سکا پہلی مرتبہ، ایسا ایک مرتبہ جس انسان کو بنا دیا، قیامت کے وقت دوبارہ ایسے آدمی کو زندہ کر کے اٹھا کے کھڑا کر دینا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے، یہی سمجھایا گیا ہے۔ پھر اس سورۃ الحج کی آیت نمبر 15 میں ہے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، حاسدین کے غصے کا اللہ ذکر ہے، جو جلنے والے ہوتے ہیں نا، جلتے رہتے ہیں ہمیشہ، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کو اللہ کی مدد نہیں پہنچے گی، جیسا مسلمانوں کے بارے میں آج خیال کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سمجھیں کہ رسول کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، مشرکین کا یہ دعویٰ تھا، تو اللہ ان سے ڈائریکٹ، ذرا اللہ کا غصہ، اللہ کے جلال کا انداز دیکھیں، اللہ دو باتیں کہتے ہیں کہ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ،
کیا کہتے ہیں آپ کو میں ذرا آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. اللہ یہ کہتے ہیں کہ ارے او بدبختو، اگر تم کو یہ یقین ہے کہ اللہ کی مدد رسول کے ساتھ نہیں ہوگی تو ایسا کرو نا کہ ایک رسی ڈال کے اس رسی کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ کر آ جاؤ، اور آ کے یہاں رسول اور اللہ کے درمیان جو واسطہ ہے نا وحی کا، رابطے کا، اس رابطے کو کاٹ دو. اگر ایسا کر سکتے ہو تو کرو. نبوت سے ملی ہوئی، نبوت سے متصل جو مدد ہے وہ مدد کو ختم کر دو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ نبی کو کوئی اللہ کی مدد نہیں ملے گی؟ اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہو نا تو پھر ایسا کرو کہ اسی رسی سے خودکشی کر لو. خودکشی کر لو، خود خود ہی تم لٹک جاؤ اس رسی سے. یہ جلال کا عالم میں. خیر آگے کی آیت، آیت نمبر 26 ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَقَامَ الْبَيْتِ. یہ کیا ہوا تھا اصل میں؟ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو فرشتوں نے تعمیر کی تھی حضرت آدم، تو اس کے بعد وہ منہدم ہو گئی تھی، نام و نشان ختم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے ذریعے سے فرشتوں نے بتایا کہ یہ ہے مقام کی تعین کر کے بتا دیا. وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابراہیم جو پتھر ہے نا اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. پھر حکم ہوا کہ ابراہیم اعلان کر دو. چنانچہ اسی پتھر پر یا کسی اور پہاڑ پر چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. حج کے بارے میں اعلان کیا ہے، لوگوں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہیں، اب آؤ اس کے حج کے لیے. تو ساری روحوں نے، سارے لوگوں نے سنا، قریب اور بعید سے لوگ سواریوں پر آئیں گے. اللہ اسی زمانے میں کہہ دیا، آج ہم فلائٹ سے کئی کئی گھنٹے سفر کر کے اتنے طویل عرصے، طویل فاصلے سے، قریب قریب کے ملکوں سے لوگ حج پر جاتے ہیں. تو اسی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کا یہ جواب ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان سواریوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. چلتے ہیں آگے آیت، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. آپ نے بارہا سنا ہوگا قربانی کے دنوں میں ان سارے ذبیحوں کے بارے میں. یہاں اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ قربانی اور حج کے ذبیحوں کے جو جانور ہوتے ہیں نا، جانوروں کے گوشت، خون، یہ کھال، یہ ساری چیزیں اللہ تک نہیں پہنچتی. اللہ کو تو پہنچنا ہے اصل میں اللہ کے حکم کی تعمیل، اس کا جو تقوی، جو اخلاص جو بندہ بتاتا ہے نا، یہ چیز اصل اللہ کو پہنچنے والی ہے. اسی وجہ سے ذبح کرنے والا آدمی خود ہی سارا گوشت بھی کھا جائے لیکن اللہ کے حکم کی جو تعمیل ہوئی اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے. ہاں گوشت غریبوں میں تقسیم نہیں کرنے کی وجہ سے وہ والا ثواب تو اس کو نہیں پہنچے گا. چنانچہ آپ یاد رکھ لیں، ایسے وقت میں بعض لوگ ایسا بکواس کرتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے جانور ذبح کرنے سے لاکھوں کا، کروڑوں کا جو مسلمانوں کا خرچ ہوتا ہے، اس سے کیا فائدہ؟ بجائے اس کے قربانی میں لوگ اپنا پیسہ برباد کریں. اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ لوگ مسلمانوں کے لیے کوئی تعلیمی ادارہ قائم کرتے، کوئی ہاسپٹل بناتے، کالج بناتے، یونیورسٹی بناتے. یہ بیکار قسم کے سوالات ہیں. اپنی عیش، اپنی عیاشی کو تو لوگ کم کر کے اپنے کھانے پینے، اپنے کپڑوں کے خرچ، ان چیزوں میں کمی کر کے تو مسلمانوں کے فلاح بہبود کے کام کرنا نہیں چاہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر، شریعت کے اندر مداخلت کر کے یہ کہیں گے کہ اس عبادت کے بجائے، عمرہ کرنے کے بجائے یہ کرو، قربانی کی بجائے یہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ ایسی بیجا مداخلت سے، ایسی ذلت کے کاموں سے اللہ حفاظت فرمائے. اس صورت کے آیت نمبر 70 پر 3 میں ایک آیت ہے، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. یہ جو لوگ پتھر سے مورتیاں جو بنا کر مشرکین ان کو جو پوجتے تھے نا، ان کے بارے میں اللہ یہ بتاتے ہیں کہ سارے تمہارے بنائے گئے پتھر کے مورتی سب کے سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، بنا نہیں سکتے. اس قدر بے بس، اس قدر عاجز. بلکہ یہ کیا، بلکہ اگر ان پتھر کی مورتیوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی ہیں تو وہ کوئی مکھی آ کے ایک چیز لے جائے، انہی کی چیز چھین کر لے جائے، تو اس کو روکنے کی تک، واپس اس مکھی سے لینے کی تک بھی ان کے اندر طاقت نہیں. اس قدر بے بس عاجز ہیں. اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود کے نام پہ پوجا جاتا ہے وہ سب کے سب بے بس ہیں. چلتے ہیں آگے، لیکون الرسول شہیدًا علیکم. بڑی اچھی آیت ہے. قیامت کے اندر ہوگا کیا؟ اس امت کی فضیلت کو، امت محمدیہ کی فضیلت کو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ قیامت میں کیا ہوگا. سارے نبی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر، حضرت عیسیٰ اپنی قوم پر، حضرت ابراہیم اپنی قوم پر گواہی دیں گے کہ یا اللہ میری امت تک تیری جو بات ہے، تیرے احکامات ہیں، اس کو ہم نے پہنچایا. قوم، امت، اس قوم، اس امت، اس نبی کی امت انکار کر دے گی، نہیں یا اللہ ہم تک اس نبی نے نہیں پہنچایا، بڑے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ. لیکن امت محمدیہ کھڑے ہو کر ان ماقبل نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ یا اللہ
ان نبیوں نے اپنی امت تک پیغام پہنچایا. پوچھا جائے گا تمہیں کیسا پتا، تم تو بعد میں بہت آخر میں پیدا ہونے والی امت ہو نا. تو یہ امت کہے گی کہ ہم کو یا اللہ تیرے سچے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان سارے نبیوں نے اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچایا ہے. یہ ہماری فضیلت ہے، اس امت کی فضیلت ہے. اتنی بڑی فضیلت صرف شان بگارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم کو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی عبادت میں خوب جم کر اقامت دین کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد صورت ہے صورت المؤمنون. صورت کے آغاز ہی میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والوں کی صفات کو، صفات عالیہ کو بیان کیا گیا. اسی وجہ سے اس صورت کا نام ہی صورت المؤمنون ہے. پہلی 10 آیتوں میں تو ایمان والوں کی 7 صفتوں کو اللہ نے بیان کیا. مطلب اس کا کیا؟ مختصر لفظ میں ان صفتوں کا حامل ہی سچا ایمان والا ہوگا، ایمان والے کو ایسا ہی ہونا چاہیے. چلتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ. اس صورت کے اندر تقریباً وہی سارے مضامین ہیں جو اب تک ہم نے مختلف صورتوں میں سنا ہے، وہی سارے مضامین ہیں، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ کہہ دوں گا. پہلے تو آیت نمبر 20 پر 3 ہم اگر دیکھیں تو وہاں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اور ان کی قوم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ان سب چیزوں کا مختصر تذکرہ ہے. آیت نمبر 50 کو ہم دیکھیں تو حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں تذکرہ ہے. الا ربوۃ ذات قرار و معین، بادشاہ کے ظلم سے حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیسا بچایا؟ ایک بلند ٹیلے پر، پرسکون جگہ، ربواہ کہتے ہیں بلند جگہ کو. بیت المقدس کے قریب جو جگہ ہے اس جگہ کی طرف اشارہ ہے. ہمارے زمانے کے بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، سارے مسلمانوں کے دشمن جو قادیانی ہیں، یہ جو قادیانی جس جگہ کو ربوہ کہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر آیا ہوا لفظ ربوہ اس سے ہرگز وہ مراد نہیں ہے، وہ تو چناب نگر ہے. ہرگز ہرگز اس کے دھوکہ نہ کھائیں. مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں نہ سنیں، نہ سوچیں، نہ سمجھیں، بلکہ اس کی باتوں کو سن کر کوئی اچھا آپ کو لگنے لگے یا آپ اس کی دلیلوں کے بارے میں مطالبہ اس سے کرنے لگے، یہ سب ہمارے اپنے ایمان کے کمزور ہونے کی یا ہمارے دل سے کافر یا مشرک ہو جانے کی علامتیں ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وہ بدبخت ہے. خیر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ پر 2 ہوگا غالباً کہ مشرکین کی محرومی کی وجہ کو اللہ نے بتایا. حق باتیں جب اذا تتلیٰ علیہم آیاتنا ولّا مستکبرا، کیا کرتے ہیں وہ جب حق باتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر اور اکڑ کی وجہ سے اس کو سنتے نہیں تھے. آیت نمبر 70 پر 8 میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا، احسانات کا ذکر کرتے ہیں. آیت نمبر 90 پر 9 کے اندر ہم دیکھیں تو کفار کی تمنا کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہ کہیں گے قیامت کے اندر جا کے جب جنت جہنم ساری چیزیں دیکھ لیں گے، اعمال، بعض بعد الموت، قیامت، اللہ سب دیکھ لیتے ہیں، تو تب ان کو یقین آئے گا. اب کہنے لگیں گے کہ یا اللہ اب دنیا میں بھیج دے، اب تیرے سچے پکے عابد مسلمان رہ کر ہم آتے. کہاں ملے گا وہ موقع؟ وہ تو جزا کا، بدلے کا عالم ہے. یہ دنیا ہے نا، یہ اعمال، عمل کرنے کا، یہ دار الاعمال ہے، عمل کا وقت ہے، اب عمل کرنا چاہیے. تو فاسق ایمان والے بھی قیامت میں جا کے حسرت کرتے رہیں گے یا اللہ دوبارہ بھیج دے، اب جا کے ڈھنگ سے رہ کے آتے ہیں. ایسا نہیں، آج ڈھنگ سے رہنے کا وقت ہے، آج ہی رہ لیں، آج ہی درست کر لیں اپنے آپ کو. اس صورت کی سب سے آخری آیت نمبر 115، یہاں سے صورت کے ختم تک کی جو 4 آیتیں ہیں بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں. آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان کی تخلیق بیکار میں، عبث میں، بے مقصد نہیں ہے، بے غرض نہیں ہے. بڑے اونچے مقصد سے انسان کو اپنا خلیفہ اللہ نے بنایا، پیدا کیا. تو اس صورت کی یہ آخری جو 4 آیتیں ہیں نا، اس سے متعلق بے شمار واقعات، حالات، نصیحتیں، موعظتیں بے شمار ہیں. صرف ایک بات کہہ کے ختم کر لوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے کہ یہ 4 آیتیں ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا کا ذریعہ بن سکتی ہیں. بیماروں پر پڑھ کر دم کریں، ہر قسم کا مرض دور ہو جائے گا. چھوٹا بڑا جیسا بھی مرض ہو اللہ ان کے ذریعے سے دور کر دیں گے. بس ضروری یہ ہے کہ پڑھنے والے کو کامل یقین بھروسہ ہو. اللہ ہم سب کو کامل یقین بھروسہ اور شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ صحت نصیب فرمائے. آمین.